الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، شاگرد اور استاد، ان کا معاملہ بھی بڑا عجیب تھا۔ حافظے کو چیک کرتے تھے۔ امام یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں اور امام احمد ابن حنبل کے دوست ہیں، بڑے قریبی دوست۔ دونوں اکثر و بیشتر سفر میں جب نکلتے تھے تو اکٹھے جاتے تھے۔ انہی کے ایک دوست اور بھی ہیں، منصور الرمادی۔ یہ تینوں کہیں اکٹھے ہوئے تو امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا سکرول نکالا جو ایک لمبا سا کاغذ تھا، اور اپنے ان دوستوں سے کہا کہ میں نے یہ چند احادیث ہیں اپنے شیخ جناب نعیم بن دکین، ابو الفضل نعیم ابن دکین، جو اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے، یہ میں نے ان سے سنی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں جا کے ذرا ان سے تصدیق کر لوں۔ سننے کے بعد میں نے لکھی ہیں کہ کیا میں نے کوئی غلطی تو نہیں کی۔ مگر احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ یحییٰ اپنے ہمارے اس استاد کو چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا حافظہ درست بھی ہے کہ نہیں۔ تو امام احمد نے روکا کہ نہ کرو، دیکھو جو لکھی ہیں ٹھیک ہوں گی، مت جاؤ ان کے پاس، ایسے کوئی غلطی کر بیٹھے تو تم نے خام خانہ آگے بات پھیلا دینی ہے، اور ان کا ایک جو مقام ہے وہ کہیں لوگوں کی نظروں میں گر نہ جائے، کیونکہ تم اس وقت اتھارٹی ہو۔ مگر یحییٰ بن معین کہنے لگے جو کچھ بھی ہے میں نے جانا ہے، کہ ٹھیک ہے چلو میرے ساتھ۔ تو تینوں گئے ان کے ہاں، صبح صبح پہنچے، نماز کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا، وہ بزرگ باہر نکلے، وقت کے بہت بڑے امام ہیں، اور امام احمد ابن حنبل، امام علی ابن مدینی اور امام یحییٰ بن معین جیسے لوگوں کے استاد ہیں، شیخ ہیں۔ ان سے جا کے عرض کرتے ہیں، آگے بڑھ کے امام یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کہ شیخ محترم، میں نے آپ سے یہ حدیث سنی تھی، میں نے ان کو لکھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ سن لیں، اگر کوئی غلطی ہو تو درست کر دیجیے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو بیٹھک کھولی، ان تینوں کو بٹھایا اور پاس بیٹھ گئے۔ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے شیخ سے جتنی بھی احادیث سنی تھیں، میں نے ہر 10 احادیث کے بعد اپنی طرف سے ایک حدیث کو ایڈ کر دیا تھا، صرف یہ جاننے کے لیے کہ میرے شیخ کو یہ حدیثیں یاد بھی ہیں یا نہیں۔ تو کہنے لگے، میں ان کے سامنے بیٹھا، ادب سے بیٹھا، تو مجھے کہنے لگے پڑھو۔ اب شیخ کے دائیں جانب امام احمد بن حنبل بیٹھے ہیں اور بائیں جانب ہمارے دوسرے دوست منصور الرمادی بیٹھے ہیں۔ تو میں نے پڑھنا شروع کی، ایک حدیث پڑھتا، وہ کہتے ہیں ہاں یہ میری حدیث ہے، تو میں ٹک مار کرتا جاتا۔ 10 حدیثیں پڑھیں، جب ہر حدیث پہ کہا ھذا من حدیثی، ہاں یہ میری حدیث ہے، لیکن جب میں نے ایڈڈ حدیث پڑھی تو مجھے کہتے ہیں ھذا لیس من حدیثی اشطب، یہ میری حدیث نہیں ہے، اس کو مٹا دو۔ تو میں نے مٹا دیا۔ پھر اگلی ہر حدیث پڑھی تو اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ ہاں میری حدیث ہے۔ پھر 10 حدیثوں کے بعد پھر میں نے جو ایڈڈ حدیث پڑھی تو اس وقت ذرا ان کا لہجہ سخت ہو گیا، تو فرمانے لگے ھذا لیس من حدیثی اشطب، یہ میری حدیث نہیں ہے، اس کو مٹا دو۔ میں نے مٹا دیا۔ پھر حدیثیں پڑھی، ہر حدیث پہ وہ کہتے گئے ہاں۔ پھر آخر میں جو ایڈڈ حدیث تھی، جب میں نے وہ پڑھی تو اب ان کا جلال تھا، غصہ تھا، تو فرمانے لگے یحییٰ سنو، احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، میں جانتا ہوں یہ کتنے شریف انسان ہیں اور کتنے اچھے انسان ہیں، ان کے اندر خدا خوفی ہے،
اور یہ منصور جو ہے یہ بھی ان سے کم نہیں ہے. ھذا من عملک، یہ جو کام ہے نا یہ تمہارا ہے اور کسی کا کام نہیں ہے. تم صرف اس لیے آئے ہو کہ مجھے چیک کرو. بس یہ اٹھے اور ان کو زور سے ٹھڈا مارا اور غصے میں گھر چلے گئے. ٹھڈا ان کا کھانا تھا کہ امام یحییٰ بن معین نے کلا بازی کھائی. دونوں آگے بڑھے، انہیں سنبھالا، کپڑے جھاڑے، اور اس وقت احمد ابن حنبل انہیں فرمانے لگے کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ اپنے شیخ کا امتحان مت لو، تم نے اپنے شیخ کو ناراض کر دیا ہے. اس موقع پر یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ جو جملہ ارشاد فرماتے ہیں وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے. فرمانے لگے واللہ لرفسته احب الی من سفرته، اللہ کی قسم ان کا ٹھڈا مارنا یہ مجھے زیادہ پسندیدہ ہے بنسبت اس کے کہ میں ان کے ساتھ ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھاؤں. کیونکہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میرا استاد بھولتا نہیں ہے، اس کا حافظہ ٹھیک ہے. انہوں نے جو احادیث بیان کی تھیں بالکل درست بیان کی تھی، اب میں ان کو کھل کے روایت کر سکتا ہوں. ناظرین، اس طرح لوگوں کو چیک کیا گیا، دیکھا گیا، اور پھر اس کے بعد اس نقد سے گزار کے ان کی احادیث کو کتابوں میں درج کیا گیا. ہم سب جانتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تصنیف سے قبل، یعنی اپنی صحیح بخاری لکھنے سے قبل ان کا کیسا امتحان لیا گیا. 100 بندوں کو، 100 اسٹوڈنٹ کو جو حدیث کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو بٹھایا گیا. جو ہی وہ سامنے آئے، محفل لگی ہوئی تھی، ان کو بلایا گیا کہ ہم اس نوجوان سے احادیث سنیں. سنا ہے بڑا حافظہ رکھتے ہیں اور بہت زبردست قسم کی ان کے پاس احادیث ہیں جو اسناد عالی رکھتی ہیں. تو امام محترم اس محفل میں پہنچے جس میں بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں. انہی میں سے چند ایک نے ٹیسٹ لینے کے لیے امام بخاری کا اپنے چند شاگردوں کو تیار کیا کہ یہ 10 حدیثیں ہیں، یہ تم پوچھنا، یہ 10 حدیثیں تم پوچھنا، یہ 10 حدیثیں تم پوچھنا. مگر کام کیا کیا تھا کہ اس کی سند اس کی حدیث کو لگا دی اور اس کی سند اس کی حدیث کو لگا دی. یعنی سند اس کی ٹیکسٹ کو اور اس کی ٹیکسٹ اس کو، اور اس طرح سب 100 حدیثوں کو ایک دوسرے کی سند کے ساتھ جوڑ دیا گیا. اصل جو حدیث تھی، صحیح حدیث، وہ بدل دی گئی. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے اور حدیث بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو انہی اسٹوڈنٹ میں ایک کھڑا ہو کے عرض کرتا ہے کہ جناب آپ احادیث اپنی بعد میں بیان کریں، پہلے یہ چند حدیثیں ہیں جو ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، اگر آپ ان کا جواب دے سکیں تو. امام محترم نے فرمایا ٹھیک ہے، پڑھیے. تو دائیں طرف سے پہلے نوجوان نے کھڑے ہو کے جب پہلی حدیث پڑھی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا ادری، میں نہیں جانتا. دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، 10 کی 10 حدیثوں کے بارے میں انہوں نے کہا میں نہیں جانتا. جب دوسرے نے پڑھی تو اس کے بارے میں یہی کہہ رہے ہیں. اب جتنے علماء بیٹھے ہیں وہ اپنا تجزیہ یوں پیش کر رہے ہیں، یا تو یہ بندہ بالکل جاہل ہے یا کوئی زبردست بات ہے. تو جب سب نے اپنی اپنی 10 احادیث پڑھ لی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی اور تو نہیں ہے پوچھنے والا؟ کوئی نہیں. تو اب پہلے سے مخاطب ہوتے ہیں، پہلے سے کہتے ہیں تم نے پہلی حدیث یہ پڑھی تھی، حدیث سنائی اس کو باقاعدہ، اور پھر اس کے بعد اس کو درست کیا، اس کو کہا کہ اس کی سند یہ ہے، تب یہ حدیث صحیح ہے. پھر دوسری، تیسری، چوتھی، اس کی 10 حدیثیں صحیح کیں. پہلے ترتیب وار وہ پڑھ کے سنائیں اس کو، اور پھر اس کے بعد اس کی 10 حدیثیں صحیح کیں. اسی طرح دوسرے بندے کی تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، 10 کی 10 بندوں کی 100 احادیث کو انہوں نے ترتیب سے سنایا اور پھر ان کو درست کر دیا، ان کو اصل سند اور متن کے ساتھ جوڑ دیا. یہ اتنا اہم واقعہ تھا کہ ساری پبلک جو علماء کی تھی اش کر اٹھی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حافظہ دیا ہے.
اور حیرت انہیں اس بات پہ تھی کہ موقع پر جو حدیثیں سنائی گئیں اور چینج کی گئیں ان کو بھی نہ صرف انہوں نے یاد کیا بلکہ ترتیب سے بیان بھی کیا اور ترتیب دے کے درست بھی کر دیا۔ ناظرین، یہ انداز تھا اور اس طرح علماء حدیث کو لے کے چلتے تھے اور توجہ دیتے تھے کہ حدیث کا معاملہ اس طرح چلے گا۔